اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین غانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صلوات حاضرین کے مرحومین، خانوادے کے مرحومین، بانی مجلس اعزاء کے مرحومین، خاص طور پہ مرتضیٰ حسین، شائستہ حامد، استاد سکر جعفر شہید، ڈاکٹر قلب صادق، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ خاص حاجات، مریضوں کی شفا یابی، خاص طور پہ انجینئر حامد حسین، محترمہ نیاز فاطمہ، جناب محترم سلمان حسین جلالوی، شب برد صاحب، آپ کے ذہنوں میں، عزیز و قارب میں، پڑوسیوں میں، اس علاقے میں، اس کوچے میں، اس گلی میں بسنے والوں میں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر صلوات۔ سورہ مبارکہ حدید ہے، آیت نمبر 20۔ اللہ اپنے اس کلام میں دنیاوی زندگی کے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو اللہ ہے، اس پر ہمارے پاس بہت سارے آثار ہیں۔ یعنی اگر ہر روز نہ صحیح 2-4-5 دن کے بعد یہ شک آنے لگے کہ اللہ بھی ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں ان آثار کو ریویو اور دہرانا ہوگا کہ جو آثار یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہے۔ مثال کے طور پر، مثلا میں کل بلکہ 2 دن پہلے ایک پاکستان کی ایک سطح کی ایک شخصیت، ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک کے ساتھ ایک اتفاقی ملاقات میں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ والی گفتگو تھوڑی سی ہوئی، تو اللہ ہے یہ ہر کچھ دن بعد شک آئے گا، اس لیے کہ ہم شکیوں میں تو رہتے ہی ہیں اور آثار بھی لینے والے لوگ ہیں، ہم پر اثر بھی ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگ اپنے رویوں سے بھی ایسا ثابت کر رہے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے،
सलवात पढ़ने ज़रा मोहम्मद वाले। तो असर तो हम ले लेते हैं, हम असर पजीर लोग हैं, हम फितरी तौर पे असर कबूल करने वाले लोग हैं जी। हमारा मैं हुजूर 2 महीने रहा मुफ्ती इनायत अली शाह साहब कबला की खिदमत में, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर अली रज़ा शाह साहब के वालिद। और खैरपुर रियासत जब थी सन 56 तक, तो वहाँ के वो मुफ्ती थे, रियासत के मुफ्ती थे, इसलिए उनको मुफ्ती कहा गया। बहुत बुजुर्ग आलिम थे, मजबूत आलिम थे, मुज्तहिद सतह के आलिम थे। 2 महीने इत्तफ़ाक़न वो तशरीफ़ लाए हुए थे जहाँ मैं पढ़ रहा था, तो मैं उनकी खिदमत में था और उनसे सीख रहा था, उनके साथ था भी इसलिए कि वो गोया मेरे वो हाउस जॉब हो रही थी, मैं तजर्बे कर रहा था। तो उसमें 2 महीने के बाद जब वो चले गए, आ गए पाकिस्तान, और हम वहीं थे, अपने हौज़े में थे, तो 3-4 महीने तक मैं सराइकी लहजे में उर्दू बोल रहा था। तो किसी ने मुझे तवज्जो दिलाई कि आपकी में लटक आ रही है सराइकी, आप सराइकी ज़बान है? मैंने कहा नहीं, मैं तो उर्दू ज़बान हूँ। कहने लगे नहीं, आप फ़लाँ लफ्ज़ ऐसे बोल रहे हैं फ़लाँ। तो फिर एहसास हुआ कि क्योंकि वो उस लहजे में बोलते थे, उसका असर, उनसे प्यार था, तो हमने असर ले लिया। ऐसे ही मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब एक मरतबा दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने तांगा रोका। तांगे वाले से तय भी कर लिया कि क्या आने लोग हैं, क्या टके लोग हैं, क्या पैसे, जो भी तय था, जो भी तय हुआ। आधा रास्ता हुआ तो अभी वो महल्ला पहुंचा नहीं था कि आधा रास्ता हुआ तो उन्होंने तांगे वाले से कहा तांगा रोको, मुझे उतरना है। उसने कहा अभी तो वो कुछ फासले पर है जहाँ आपने मुझे जहाँ के पैसे दिए हैं, अभी तो वो दूर है। कहने लगा नहीं, वहाँ तक मेरी उर्दू ख़राब हो जाएगी। वो चूँकि बोल रहा था और उसका असर इनके ऊपर हो रहा था। तो ये इंसान फितरी तौर पर असर पर, आप नहीं देखते हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं जी, यहाँ से 20 साल के होके गए थे, 1 साल बाद पहला चक्कर करने आए, पहली छुट्टी पर आए तो मुंह टेढ़ा कर करके उर्दू बोल रहे थे, तोतले हो के उर्दू बोल रहे थे। क्या हुआ साहब? वो अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं तो उसका असर है हमारे। तो ये ऐसा होता है, ऐसा है। इसे तो अल्लामा इकबाल ने, बाहर वालों के लिए तो अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरे ऐसे कह दिए कि उन 2 मिसरों पर अगर बाहर वाले उनको अपने घरों में लगा लेना, फ्रेम करवा के उन 2 मिसरों को इकबाल के, तो सारे मसले उनके हल रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। वो 2 मिसरे इकबाल के ये हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमारी आंखों में मदीना और नजफ की खाक का सुरमा लगा हुआ हो तो हम मदनी और नजफी ऐनक से देखेंगे। सलावत पढ़े मौला की जात पर। ये फार्मूला है, ये कायदा है उनका दिया हुआ कि इस अंदाज से अगर देखोगे, मैं इन बच्चों के लिए अगर काफ़ी देर से शायद बैठे थे, चले गए, तो इन बच्चों की खातिर भी एक कुछ लहजा अपना थोड़ा सा ऐसा रखना चाहूँगा ताकि ये कुछ लेके जाएं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बड़ी तादाद में कमसिनों की तादाद भी है। सुर्ख शीशों का ऐनक लगा लेंगे ना तो शलजम भी चुकंदर नजर आएगा। तो ऐनक लगाने की ज़रूरत है। और ऐनक कौन सी हो, कौन सी ऐनक लगा के देखें, तो इकबाल ने कह दिया कि मदीने की और नजफ की ऐनक लगा के देखें। एक साहब कहने लगे मौलाना हदीस कह रही है, सरकार ने फरमाया है अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन ऐनमा वजदहा अखज़हा। सरकार ने फरमाया है इल्म मोमिन की मीरास है, जहां से मिले ले लो। तो फिर आप ये वाली पाबंदियां मौलवी हजरात क्यों लगाते हैं? तो मैंने उसे कहा कि तुम हदीस को दोबारा से पढ़ो, अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन, इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है। पहले मोमिन हो जाओ, फिर जो चाहो जहां से चाहो ले लो। तुम खुद मजबूत नहीं हो, सलवात पढ़ ले नबी और आले नबी। खुद को पहले मजबूत बनाना होगा, फिर जहां चाहे चले जाए, जहां जिससे चाहे ले लें। ये जो हमारे मिजाज के अंदर असर पजीरी है, असर कबूल करने का, हम फितरी तौर पे असर कबूल करते हैं, ऐसा ही है। 50 मिसालें हैं, आप खुद अपने जिंदगी में आने वाले मुशाहिदात को दोहराइए, ऐसा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो हुनर यह है
کارنامہ یہ ہے کہ انسان جہاں اثر لے رہا ہو وہاں اثر چھوڑ بھی رہا ہو، اور اثر وہ چھوڑے گا جس کے ہاں استقلال پایا جائے گا، جس کے ہاں مضبوطی پائی جائے گی۔ جو خود روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو خود روزانہ ڈھنگ بدلتا ہو، روش بدلتا ہو، طریقے بدلتا ہو، جو روزانہ زمانے کو موڑ موڑ کر دیکھتا ہو۔ میں اور آپ جس گھرانے سے پیار کرتے ہیں ان کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا ہنر ہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے کہنے پہ چلتا رہے۔ 4 چیزیں تو ایسی ہوں میری زندگی میں کہ جو میرے پاس اتنی مضبوط ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہ چیز اس کے پاس ایسی ہے جسے ہمیں لینا چاہیے۔ اور پھر یہ جو فطریات کی گفتگو ہے، انسان کی زندگی کے ان لمحات اور ان احساسات اور جذبات کا عنوان ہے، اس میں سب سے زیادہ خالص، سچا، پکا، پختہ، جو بدلا ہوا نہیں ہوتا، جو رنگ نہیں بدلتا، کم سے کم 7 سال تک، وہ ہے بچہ۔ بچہ پہلے 7 سال تک پختہ ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ماں باپ کا بنایا ہوا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ماحول کا بنایا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا سیکھ کر نہیں آیا تھا، ماحول اسے جھوٹا بنا دیتا ہے۔ یہ منافق آیا نہیں تھا، ماحول اسے منافقت سے ذکر کر دیتا ہے۔ یہ جو پہلے 7 سال کا بچہ ہے نا، جسے معصوم نے بادشاہ بولا ہے، بادشاہ حکم چلائیں گے، یہ جیسا یہ چاہیں گے ایسا ہوگا، جیسا یہ چاہیں ایسا ہو۔ تمہیں اگر بادشاہ کو کوئی بات توجہ دلانی بھی ہوتی ہے، سمجھانا بھی ہوتی ہے، تو آپ جناب کہہ کے سمجھاتے ہیں۔ آپ جی، آپ حضور والی جناب کہہ کر کہ ایسے ہو جائے گا تو حضور ایسے ہو جائے گا، آپ کی مرضی ہے۔ کیسے سجا سجا کے بادشاہ کو ادب احترام سے بات کی جاتی ہے کہ کہیں بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ آرڈر کوئی اور پاس نہ کر دے۔ جی اچھا، بادشاہ ہے، جب چاہے گا کچھ بھی کہہ دے گا، تو یہ جب چاہتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی ابا کو کبھی اماں، یہ تو بعد میں انہیں پتہ چلے گا، یاد آئے گا، اور اگر کسی نے یاد دلایا بھی تو۔ اور انہیں زیادہ تر چیزیں یاد نہیں ہوں گی، اس لیے کہ کون سی اچھی چیز تھی جو یاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس حافظے کو بھی بہت زیادہ اپنی نوعیت کا رکھا ہے، میں نہیں کہتا کمزور رکھا ہے، لفظ کمزور میں نے نہیں بولا۔ اس 7 سال کے دورانیے کے حافظے کو اللہ نے خاص نوعیت کا رکھا ہے۔ پہلے 6 مہینے تک تو یہ رنگوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، اسے رنگ ہی متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے 2 سال کی کسی کو یادداشت نہیں ہوگی، میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی بات نہیں کر رہا، مولا نبی کی بات نہیں کر رہا، ائمہ اہل بیت کی ابھی یہ گفتگو نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے چاہنے والوں کی اور عام انسانوں کی۔ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے کو پہلے 2 سال کی یادیں نہیں ہیں، بھئی کیا حسین جملہ ہے، قربان جائیں امام کے وجود پر۔ فرماتے ہیں وہ جو پہلے 2 سال کی اسے یادیں نہیں ہیں، اس کی یادوں میں لمحات محفوظ نہیں ہیں، وہ ماں کی حرمت کی وجہ سے اللہ نے رکھا ہے۔ دودھ پلاتی تھی نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ جی اب میں نے میرا یہاں مقدمہ مکمل ہوا، آیت کا ترجمہ اور تفسیر سنیے۔ اللہ انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ بعض کو 2 نصیب ہوتے ہیں، بعض کو 3 نصیب ہوتے ہیں، بعض کو 2 نصیب ہوتے ہیں، اور بعض کو 1 نصیب ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ جان لو دنیا کی زندگی لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل کود ہے، وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر حسن و آرائش
سجاوٹ، فیشن، رائج، تزئینات اور خوبصورتیوں کا مقابلہ ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال کی کثرت پر اور اولاد کے تعدد اور کثرت پر اظہار کرنا ہے۔ مال کا اظہار کہ میرے پاس اتنی دکانیں ہیں اور میری اتنی زمینیں ہیں اور میری اتنی جائیدادیں ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں اور ایک فلاں جگہ ڈائریکٹر ہے تو ایک فلاں جگہ سیکٹری ہے اور ایک فلاں جگہ سی ایم ہے اور ایک فلاں جگہ جی ایم ہے اور ایک فلاں جگہ مثال کے طور پہ سی او ہے، وہ یہ والی باتیں ہیں۔ یہ تیسرا دور ہے۔ پہلا دور جسے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، اس کا نام دیا جائے تو وہ بچپنا ہے۔ پہلا مرحلہ بچپنا۔ دوسرا مرحلہ جسے زینت و تفاخر بینکم، مقابلہ ہے حسن و آرائش کا، خوبصورتیوں کا، ہیئر اسٹائل کا، کپڑوں کا، گاڑیوں کا، جی مکانات کا، اپنی چیزوں کا مقابلہ۔ میرے فلاں دوست کے پاس یہ ہے تو میرے پاس ایسا ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے تو میں ایسے بناتا ہوں، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے تو میں ایسے۔ تفاخر بینکم، زینت اور آرائش اور خوبصورتی اور حسن اور جمالیات کا مقابلہ۔ اسے تفسیری زبان میں جوانی کہا جاتا ہے۔ جوان، اس کی عادت ہے، اس کا یہ مزاج ہے، جی وہ ایک کیا رائج ہے، ارے بھائی اس کا تو اب دور بدل گیا، تم اب بھی یہی پہن رہے ہو، اب تو یہ نہیں کیا جاتا، تم اب بھی یہی کر رہے ہو، یہ مقابلہ، یہ ہے جوانی۔ اور تیسرا مرحلہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت پر اور اولاد کی کثرت پر اظہار کرنا، یہ ہے بڑھاپا۔ تو یا انسانی زندگی یا دنیاوی زندگی وہ بچپنا ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی اللہ مقاموں نے بڑی اچھی تشریح کی ہے اس کی، کہ ایک پہاڑ کو تصور لائیں۔ قرآن نے انسانی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، اور میری قسمت اچھی ہے، میرے لیے اعزاز و سعادت ہے کہ اس وقت تینوں مجموعوں سے مخاطب ہوں۔ یہ مسلسل اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ میری مرادی بچہ ہے، یہ لائبن والہون، کھیل کود اس کا مزاج ہے، مسلسل یہ سپاری میں لگا ہوا ہے، اس کے دانوں کو بین رہا ہے، پھر ڈال رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اس کا کام ہے۔ نہ مجھ خطیب کو ناراض ہونا چاہیے، نہ بانی مجلس اعضاء کو۔ یہ تو آیا، اس کا تو کام یہ ہے، مزاج یہ ہے، یہ مثال دی ہے میں نے، اور بھی لگے ہوئے ہوں گے اپنے کام میں، مگر یہ ایک ساتھ 2 کام کر رہے ہیں۔ ابا کہہ کر لائیں مجلس میں، چلو، مزاج کہہ رہا ہے کھیلو، تو یہ دونوں چیزوں کو کیسے جوڑیں گے؟ یہ تو دینداروں اور دینی ادارے رکھنے والوں کا کام ہے کہ بچوں کے لیے دینی اداروں میں اس بات کا احساس کریں کہ مزاج اس کا کھیلنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آگے آجائے زی صاحب، ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ درجات تمام مرحومین مومنین مومنات، حاضرین کے مرحومین، بانی مسجد کے مرحومین، مرتضی حسین شائستہ حامد، اہل علاقہ کے مرحومین، شہدائے پاکستان، شہدائے ملت، بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، حضرت استاد پروفیسر سید سبط جعفر زیدی علی اللہ مقامہ، ڈاکٹر طلبہ صادق علامہ طالب دوری، مولانا اون نقوی صاحب، علامہ علی قرار نقوی صاحب، مولانا عنایت حسین جلالی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ، وآواز بلند نعرہ صلوات۔ کچھ احباب یہاں اس طرف بھی اوپر آ جائیے، سب آپ یہاں آ جائیے۔ آپ یہی تصور کیجئے کہ فرش اعضاء ہے، کوئی
کچھ جگہ بھی تنگ ہو رہی ہے، آپ سے بھی گزارش کروں گا ذرا جگہ بنائیے گا، آخر میں مومنین کو ذرا مشکل ہو جائے گی۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں، ایک اور بہتر صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات۔ یا رسول اللہ، ایک اور صلوات۔ مجھے تو تھوڑا سا بس 2 گھونٹ دو۔ عظمت زہرا بلند تر صلوات۔ حاجات کی برابری کے لیے اور بہتر بلند صلوات۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، بات آگے بڑھے۔ لعب و لہو، بچپنا۔ علامہ ذیشان احمد جوادی اس بیان کو، قرآن کے اس اعلان کو کچھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہاڑ کو تصور میں لائیں۔ پہاڑ کو، پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کا اس طرف کا دامن اور پہاڑ کا اس طرف کا دامن۔ اس طرف کا دامن بچپنا ہے، چوٹی جوانی ہے، اس طرف کا دامن بڑھاپا ہے۔ یعنی احساسات اور جذبات پہاڑ پر چڑھنے پر جو ہوتے ہیں اور پہاڑ پر اترنے میں جو ہوتے ہیں اور پہاڑ پر رکنے میں جو ہوتے ہیں۔ بھائی حضرت موسیٰ کے بیٹے نے یہی کہا تھا نا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور پہاڑ پہ چڑھتا رہا، چوٹی پہ جاتا رہا اور پانی بھی بڑھتا رہا۔ یہ جوانی کا مزاج ہے، اور آخر پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، اس کی وجہ سے پہاڑ ڈوبا۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ پکارتے رہے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور یہ کہتا رہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو چوٹی جہاں پر وہ کھڑا ہو کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کی تشریح خود بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جب چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، چڑھنے کے بعد پھر اسے دونوں طرف نظر آتا ہے، اسے بچپنے کے حالات بھی یاد آتے ہیں، اسے آگے کیا بربادیاں اور پریشانیاں ہیں وہ بھی نظر آتا ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ لہٰذا کمال انسانی زندگی کا جوانی ہے۔ جوان سب کچھ اس دنیا کا ہوتا ہے، اس دنیاوی حیات کا ہوتا ہے۔ جوانوں کے بغیر کالج نہیں چلتے، جوانوں کے بغیر یونیورسٹیاں نہیں چلتی، جوانوں کے بغیر فورسز نہیں بنتی، جوانوں کے بغیر ادارے نہیں چلتے۔ بھائی جوانوں کے بغیر مسجدیں اچھی نہیں لگتی، جوانوں کے بغیر ماتمی حلقے سجتے نہیں ہیں، جوانوں کے بغیر معاشرہ نہیں سجتا۔ لہٰذا سب سے زیادہ کمال کا جو دور حیات ہے وہ جوانی ہے۔ یہ جب مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک جوان ہے جو اپنی جوانی کو چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی نماز جوانی کی ہے۔ بڑھاپے میں تو اللہ حکم ہی نہیں دے رہا کچھ، پڑھ لے تو شاباش، نہ پڑھے تو بچہ ہے جی۔ اور بڑھاپے میں بھی اللہ رعایتیں دے رہا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے جی لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں ہو رہا تو اشاروں میں پڑھ لو، یعنی معافیاں مل رہی ہیں جی۔ بچے سے اللہ بات نہیں کرتا اس لیے کہ شریعت لڑکے کی تو 15 سال میں شروع ہوتی ہے، لڑکی کی 9 سال میں شروع ہوتی ہے، اور بچپنا 7 سال پہ ختم ہوتا ہے، تو اللہ بچوں سے تو بات ہی نہیں کرتا۔
اللہ بوڑھوں سے بھی بات کرنا کم کر دیتا ہے، 2 4 5 دن بعد ایک دفعہ بات کرتا ہے بوڑھوں سے۔ مکمل شریعت جس سے مخاطب ہے وہ جوان ہے، مکمل جس سے شریعت بات کرتی ہے وہ جوانی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ قیمتی دورانیہ وہ جوانی کا دورانیہ ہے۔ مولا علی کی عظمتوں میں بھی لا فتح کو بڑا حصہ حاصل ہے۔ لا فتح یعنی کوئی جوان ہی نہیں ہے الا علی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فتح، فتح لفظ فتح، فتین، فتایات، جوان اور جوانوں کو کہا جاتا ہے۔ جی جوانی سب سے زیادہ قیمتی دورانیہ جوانی کا ہے۔ اس نے اتفاق ہے کہ کچھ کم نہیں ہے تعداد نوجوانوں کی مجلس میں، جتنا اس دور میں محنت کر سکتے ہیں، جتنا اس دور سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مکمل توانائی کا دورانیہ ہے۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اتنا ہی پھر ساری زندگی کام آئے گا۔ اور بڑھاپے کا اپنا حسن ہے، بچپنے کا اپنا جمال ہے۔ یہ 3 دورانیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ان تینوں دورانیوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ میں کچھ دیر پہلے دورانیے پہ رکنا چاہتا ہوں، اور کچھ دیر ہی رہ گئی ہے جس پہ میں اپنی بات کو فضائل کے باب میں مکمل کر کے چند جملے مسائل پہ پڑھوں گا۔ پہلا دورانیہ بچپنا ہے، احساسات سے اور جذبات سے اور سچائی سے اور حقیقت سے بھرا ہوا زمانہ، جس زمانے میں وہی سب نظر آتا ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جتنا بچے پر ہم غور کریں گے اتنا اللہ ہے پر یقین بڑھے گا۔ جتنا ہم بچے کے اوپر غور کرتے چلے جائیں گے اللہ ہے، کسی نے اسے بنا کر بھیجا ہے، جی یہ وہاں سے صحیح اور سالم بن کر آیا ہے۔ لہٰذا اگر 3 سال کا بچہ کسی کا شیشہ توڑ دے اور کوئی اسے گھور کے دیکھے، اسے ڈانٹے، تو دوسری آواز فوراً آ جاتی ہے معصوم ہے، چھوڑ دو معصوم ہے۔ یہ جو معصوم ہے کی آواز آتی ہے، یہ گویا ایک پیغام ہے کہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا، اس سے ہو گیا ہے۔ جس سے جو قصداً ایسا نہ کرے اور ہو جائے تو اسے بہرحال ترک اولا ضرور کہا جائے گا، لیکن جن ہستیوں کو ہم آخری وقت تک معصوم مانتے ہیں ان کے ہاں ترک اولا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ معصوم ہے، یہ محاورہ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا ان جملوں پر۔ یہ محاورتاً ہم کہتے ہیں معصوم ہے چھوڑ دو اس کو کچھ نہیں کہو، یہ عقیدہ نہیں ہے، محاورہ ہے۔ اور جہاں عقیدہ ہے وہاں پر پھر زندگی کے سارے دور ایسے ہی گزریں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، معصوم ہے، اس نے قصداً ایسا نہیں کیا، بچہ ہے، معصوم ہے، جی اللہ نے اسے بنا کر بھیجا ہے۔ جب چادر میں حسنین آ رہے ہیں تو سن و سال بچپنے کا ہے۔ یہ بھی میں محاورتاً بول رہا ہوں، ورنہ ان کو بچہ نہیں بولا جاتا، یہ بچے نہیں ہوتے۔ یہ بچے کیسے ہوں کہ جب گود میں کہتے ہوں کہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کیسے انہیں بچہ مان لیا جائے؟ یہ محاورتاً ضرور کہا جائے گا کہ امام کم سن تھے، 3 سال کی عمر تھی، بچپنا تھا، نبی کے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، یہ محاورتاً ہم کہہ رہے ہیں۔ ورنہ یہ وہ بچے ہیں جو بڑوں کو گود میں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی حضرت حشام آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، غلام نے بتایا کہ کچھ دیر رکو، حضرت کے گھر میں جس بچے کی آمد ہونی تھی وہ آمد ہو گئی ہے، وہ بچہ امام کو لا کے دیا گیا، امام اس کو لیے اس سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی آمد ہوئی ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو حضرت کی پشت میری طرف تھی اور حضرت گہوارے کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ بات کر رہے تھے۔ جب گفتگو حضرت کی وہاں بچے سے مکمل ہو گئی، یعنی جیسے بچے سے کوئی بڑا بات کر رہا ہو، تو مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا کہ حشام آگے بڑھو اور اپنے آئندہ آنے والے امام کو سلام کرو، جو میرے بعد تمہارا امام ہے اسے سلام کرو۔ حشام کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، اے گہوارے کے نونہال نوخیز شیرخوار بچے، آپ پہ سلام۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو انہوں نے فصیح عربی میں مجھے جواب سلام دیا۔
کہتے ہیں اس وقت ایک مرتبہ میرا وجود ہل کے رہ گیا کہ اللہ نے ہمیں کس گھرانے سے جوڑا ہے. کہ انہوں نے فصیح عربی میں مجھے جواب دیا اور کہا ہے شام 7 دن پہلے تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, تم نے اپنی بیٹی کا جو نام رکھا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, نام بدل دو. نام بھی بتایا حضرت نے, میں جو یہاں نہیں بتا رہا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے اچھی صلوات, بہتر صلوات. تو یہ موضوع یہ علیحدہ ہے اور حسین موضوع ہے کہ ائمہ اہل بیت کے گہواروں کے جو واقعات ہیں, بچپنے کے جو واقعات ہیں, گود میں ہیں. بھائی سرکار کو تو دیکھیں نا, حضرت فرما رہے ہیں ہما امامان قاما اوقادا, میرے یہ دونوں حسن حسین امام ہیں, چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں. میں یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ ایک بیٹھا ہو ایک کھڑا ہو, یہ غلط ترجمہ ہے. پتہ نہیں کسی نے بے خالی میں ایک دفعہ کر دیا ہوگا ترجمہ, اب وہ چل ہی جا رہا ہے وہی ترجمہ. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کسی نے ایک دفعہ کر دیا ہوگا, وہی چلا جا رہا ہے, غلط ترجمہ ہے. کہاں کہا ہے سرکار نے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے, یعنی مردوں کے سردار ہیں. اچھا پھر یہ کہا بھی نہیں ہے نا نبی نے, سامنے کی سیدھی سادی زبان. حضرت کا تو معجزہ یہ تھا کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے آسان بولنے کا ہنر دیا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے آسان بولنے کا ہنر دیا ہے, میں آسان بات کرتا ہوں. فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. نہیں, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے, اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ, حسنین تمہارے سردار ہیں. بس ایک دفعہ ترجمہ ہوا ہوگا, وہ چلا جا رہا ہے. ایسے یہ ترجمہ ہے ہما امامان, یہ دونوں میرے حسن حسین امام ہیں. قاما ترجمہ کرتے ہیں کھڑا ہو ایک, اوقادا یا ایک بیٹھا ہو, یعنی ایک جنگ کرے یا ایک صلح کرے. ترجمے کی وجہ سے تفسیر بھی غلط ہو رہی ہے پھر. یعنی ایک امام کے مزاج میں ہم نے قیام رکھ دیا, ایک امام کے مزاج میں ہم نے صلح رکھ دی. وہ ترجمے کی وجہ سے تو تشریح غلط ہو رہی ہے. ترجمہ ہی غلط ہے. ترجمہ یہ ہے, حدیث یہ ہے قاما تثنیہ ہے, دونوں کھڑے ہوں, اوقادا یہ دونوں بیٹھے ہوں. یہ دونوں کھڑے بھی ہوں گے یعنی جنگ کریں گے, جہاد کریں گے. یہ دونوں بیٹھیں گے بھی یعنی صلح کریں گے. صلح دونوں نے کی ہے, جہاد دونوں نے کیا ہے. یہ پابند مزاج نہیں ہے, پابند مشیت ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے مزاج کیا کہیں, ان کا تو کوئی مزاج ہی نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور بہتر صلوات. عزیزو, بچپنا کم سنی بہت زیادہ پیغامات رکھتی ہے. اس دور میں انسان بچوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. یہ سب سے حسین عنوان ان کی زندگی میں کھیل کود ہے. اللہ نے انہیں لعب و لہو کی کیفیت دے کر بھیجا ہے. کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا, آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. بچہ بدلا ہے یا اسکول بدلا ہے؟ بچہ نہیں بدلا. 1000 سال پہلے والا بچہ بھی وہی تھا, آج کا بچہ بھی وہی ہے. بچہ نہیں بدلا, اسکول بدل گئے. کل تختی, دوات, قلم, سلیٹ, چاک, بھائی بستہ, اور وہ بھی دوات. پتہ نہیں بات آج بچوں کو تو یہ دوات کا لفظ بھی نہیں آئے گا. وہ دوات کی شیشی اگر ٹوٹ جاتی تھی تو ساری کتابیں رنگین ہو جاتی تھی, سارا بستہ رنگین ہو جاتا تھا, کپڑے رنگین ہو جاتے تھے. تو وہ ایک مصیبت لکھنے کے نام پر. اچھا وہی دور تھا بھائی, میں اس دور کی مذمت نہیں کر رہا, اس دور کے حساب سے بڑا کام تھا. اور اس دور میں جنہوں نے تختیاں لکھی ہیں ان کی رائٹنگ دیکھی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ستارے جڑے ہوئے ہوں. آج تو اسکول میں خط آتی نہیں ہے, کتابت نہیں ہے. رائٹنگ دیکھ لیجیے آج کے بچوں کی. کچھ اگر تعریف کر رہا ہوں تو کچھ ذرا کنٹرول بھی تو کروں انہیں. یہ رائٹنگ دیکھیے آج کے جوانوں کی, ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بند کر دو اس کو, کیڑے مکوڑے بھرے ہوئے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ
اب میں نے بھائی میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے، میں جنرل ایک عمومی بات کر رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی سطح کے لوگ، رائٹنگ بہت سو کی خراب ہے جی. بہرحال ہم نے تختی بھی لکھی ہے، اچھی رائٹنگ نہیں ہے مگر بری بھی نہیں ہے. تو وہ دور، جس دور کے اندر بچوں کی یہ کیفیت، اور پھر وہ معلوم ہے ایک مصیبت کہ آج تختی پوتی نہیں ہم نے ملتانی سے. تو جب تختی پوت کے نہیں گئے، بھائی اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو پھر استاد ڈانٹیں گے کہ تم تختی پوت کے نہیں لائے. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو معلومات روتے پیٹتے جا رہے ہیں کہ گھر سے، اچھا پھر بہانے کر رہے ہیں کہ اسکول کی چھٹی کروا دیں. لیکن آج کا بچہ روتا ہے اگر اسکول نہ جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں اسکول میں ہیں. اب تو کتابوں کا، کاغذوں کا کام ہی نہیں ہے، اب تو پریکٹیکل کے اندر وہ سکھا رہے ہیں. اور بچے کے مزاج میں کھیلنا ہے. وہ ٹوکری کے اندر بلاک بنے ہوئے ہیں، وہ ٹوکری کے اندر تصویریں بڑی بھری ہوئی ہیں، الف ب پ ت کی، اے بی سی ڈی کی، اور سامنے دیوار پہ چارٹ لگا ہوا ہے ان کا جڑی ہوئی تصویروں کا. اور بچے سے کہا جاتا ہے اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے دیکھتے رہو اور یہاں جوڑتے رہو. وہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے. اور وہ کھیل کھیل میں میرے عزیزو بہت کچھ پڑھ لیتا ہے. یہ آج کا جو جدید نظام تعلیم ہے اس نے بچوں کے مزاج کو سمجھا ہے. مگر میں انہیں بھی یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی ہنر نہیں ہے. یہ نظام 1400 سال پہلے اللہ نے قائم کیا تھا. قرآن میں تھیوری رکھی تھی، اہل بیت کا پریکٹیکل رکھا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کو دیکھتے رہو اور اہل بیت کی تصویروں کو جوڑتے رہو، تمہیں نظام زندگی سمجھ میں آ جائے گا. عزیزان گرامی، یہ دور، میں ایک چند حدیثیں سوچ کے آیا تھا مگر وقت اتنا ہی رہ گیا کہ میں چند جملے مصائب کے پڑھوں، اس لیے کہ اذان سے پہلے یقیناً ایک نوحہ بھی ہے اور ہمیں تمام عبادتوں کا خیال رکھ کر ادا کرنا ہے. بچپن کے بغیر، بچے کے بغیر، کم سن کے بغیر جب کربلا میں رونق نہیں ہو تو ہمارے گھروں میں رونق کیسے ہوگی؟ بچپنا کربلا میں، کربلا کی داستان کو سجا گیا. کچھ دیر کے لیے کربلا میں آئے ہوئے کم سنوں اور بچوں کے تصور کو اگر ہٹا دیں تو آپ سوچئے ذرا کہ جو رنگ ان کم سن بچوں نے ڈالا ہے، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں 34 سال کے ہیں، مگر وہ کیفیت جو حضرت عباس کے 34 سالہ شہادت کی ہے وہ علیحدہ ہے اور علی اصغر کا مقام علیحدہ ہے. امام سب سے آخر میں لائے ہیں اپنے اس بچے کو. یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا تھا کہ اب یہ بچہ جھولے سے گرے گا تو امام کو یاد آ جائے گا. نہیں، سب طے شدہ تھا کس کو کب لے جانا ہے، کس کا کہاں مقام ہے. اس لیے کہ ایک رات پہلے جب اصحاب سے گفتگو کے درمیان امام نے سب کے نام بتائے کہ تم بھی شہید ہوگے، تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہاری یہ فضیلت ہوگی، تو تصور کریں ایک بڑا خیمہ جس میں 72 سے زیادہ امام کے اصحاب تشریف فرما ہے. حضرت قاسم جو 11 سال کے ہیں وہ خیمے کے اختتام پر ایک کونے میں تشریف فرمائے، اس لیے کہ اس وقت گفتگو اصحاب سے ہو رہی ہے. جب سب سے امام نے گفتگو مکمل کر لی تو حضرت قاسم قریب آیا اور فرمایا چچا جان میرا نام بھی ہے شہید ہونے. اجرکم اللہ. کیا جذبہ ہے اس کم سنی کا. امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. تو جیسے ہی حضرت امام حسین نے یہ فرمایا نا تو ایک انگڑائی لی، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا. فرمانے لگے چچا جان کیا یہ لوگ خیموں میں گھس آئیں گے؟
اس لیے کہ علی اصغر تو خیمے میں ہے. فرمایا نہیں میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا. تو یہ تو طے شدہ تھا کہ کس کو کہاں کب جانا ہے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ امام حسین نے جب صدائے استغاثہ بلند کیا اور جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا اجرکم اللہ، تو اس وقت امام حسین کو یاد آیا کہ علی اصغر کو لے جانا ہے. نہیں، یہ سب ترتیب کے مطابق ہو رہا تھا. کربلا میں 2 بچے ایسے ہیں جن کی ماں کو سلام کیا جائے، خاص سلام کیا جائے. وہ بچے جناب رباب کے بچے ہیں. ایک کا نام اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. امام رضا رونے والوں کو خاص دعائیں دیتے ہیں. امام جعفر صادق مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر ایک مجلس میں جب آوازیں بلند ہوئی نا، امام نے اسی حالت میں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے فرمایا یا اللہ یہ میرے جد پہ رو رہے ہیں. خاص دعائیں عطا فرمائی رونے والوں کے لیے. امام زمانہ کو دعوت دیجئے اپنی مجلس میں. مولا ایام ازاں ہے، نہ جانے آج آپ کہاں ہوں گے. ایک نگاہ، صرف ایک لمحے کی نگاہ اس مجلس پہ کر لیجئے. یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، نگاہ خاص عطا فرما دیجئے. اس بی بی پر سلام، اس ماں پہ سلام جس کی دو ہی سرمایے تھے، جن کے ایک علی اصغر، ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی. جناب رباب جب قافلہ مدینے کے لیے، جب شام سے اسیروں کو رہائی ملی اور قافلہ تیار ہوا تو ساری بیویاں آ چکی تھیں، جناب رباب نہیں ملی. امام سجاد نے جب پوچھا پھوپھی اماں رباب کہاں ہے؟ کہا بی بی یہی تھی، ہمیں نظر نہیں آ رہی. کہا مجھے پتا ہے اس وقت وہ کہاں ہوں گی، میرے ساتھ ساتھ آئیے. اب امام آگے تھے اور ساری بیویاں امام کے پیچھے چل رہی تھی. زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگایا ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ایک آواز دے رہی ہے سکینہ اٹھو، قافلہ مدینے جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ بی بی جس نے اپنی بچی کو زندان شام میں چھوڑ دیا اور جن کا بچہ کربلا میں پیاسا بھوکا مارا گیا. ایک جوان نے مجھ سے 2 سال پہلے، چند سال پہلے 6 محرم کو آ کے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا. میں نے اپنے گھر کی بی بی سے، کسی خاتون سے، بہن سے، والدہ سے کہا اماں مجھے مچھلی بنا دے. تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میری دادی سے کچھ گفتگو ہو گئی. میں نے کہا دادی حلال تو حلال ہے، حرام حرام ہے. جب مچھلی حلال ہے تو ہم کیوں نہیں کھائیں گے محرم میں؟ تو دادی نے جب میری بات مجھے نہیں وہ سمجھا پا رہی تھی، میں نہیں سمجھ رہا تھا ان کی بات، تو مجھ سے کہنے لگی جاؤ مولانا سے پوچھ کر آؤ، اگر وہ کہتے ہیں تو کھا لینا. مولانا بتائیے میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں نے کہا تم اپنی دادی کی بات مان لو، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، مگر دادی کی بات مان لو. اس لیے کہ مولا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر لیتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. عزادارو اجلا سا کرتا جناب رباب نے پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، پیشانی کا بوسہ لیا، عجب نہیں گلے کا بوسہ بھی لیا، حسین مولا کی گود میں دے دیا. اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. جا رہے تھے تو پیشانی کا بوسہ دیا. اور عجب نہیں یہ بھی کہا ہو کہ علی اصغر اگر جنت میں دادی نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. کیا جگر تھا اس بی بی کا. امام لے گئے علی اصغر کو میدان کربلا میں، دشمن سے خطاب کیا اگر میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو اس بچے نے کیا کیا ہے. اس بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دو. یہ بچہ دیکھ نہیں رہے کہ اس کی کیا حالت ہے. پھر خود علی اصغر سے فرمایا علی اصغر تم ہی بتا دو تم کتنے پیاسے ہو.
تو جناب علی اصغر نے سوکھی زبان بار بار باہر نکالی. 6 مہینے کے بچے کی چھوٹی سی زبان ننھے ننھے لبوں پہ پھرنے لگی. جن لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ رونے لگے. پسر سعد کی آواز آئی، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے تیر جوڑا، تیر آ کے علی اصغر کے گلے پہ لگا. امام نے گلے سے بہتے ہوئے خون کو اپنے چلوں میں لیا. آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. گویا آج اگر پانی برستا ہے اور فصلیں اگتی ہیں تو علی اصغر کا صدقہ ہے. امام نے وہ خون گلوئے علی اصغر اپنے چہرے پر مل لیا اور ایک جملہ کہا کہ اسی حالت میں محشر میں اٹھایا جاؤں گا. میں اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں آؤں گا. امام نے لاشا اٹھایا. گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی. امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈال دیا. چلے ہیں خیمے کی طرف کہ ماں کے حوالے یہ جنازہ کر دیں. کچھ آگے بڑھے، خیمے کا در نظر آیا تو نہ جانے کیا خیال آیا، الٹے پیر واپس ہونے لگے. پھر خیال آیا تو آگے جانے لگے. ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے فوراً دیکھا کہ کون ہے تو دیکھا سکینہ کھڑی ہے. بی بی سکینہ نے دیکھا کہ بھائیا بابا کی گود میں آرام سے سو رہا ہے. جو کچھ دیر پہلے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، یہ امام کی تعبیر ہے نا، جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا وہ چین سے سو رہا ہے. تو بی بی یہی سمجھے گی نا کہ پانی پی لیا ہے، بھائی سو گیا ہے. تو دور سے آواز دے کر کہنے لگی، بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. ایک مرتبہ بچی کی آواز پر خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے کیا دیکھا، جناب رباب کھڑی ہیں. بی بی رباب کو دیکھ کر امام نے سوال کیا، رباب بتاؤ میں تمہارا کیا لگتا ہوں. عجیب سوال ہے، اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں. تو جناب رباب نے فرمایا، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مالک مالی ہیں. امام نے جملے سنے تو ابا کا دامن ہٹا دیا. خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور آواز دے کر کہا، میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تم جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. رباب آؤ اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین. جناب اصغر مہدی صاحب سے گزارش ہے کہ جب مجھے